انہوں نے ابھی ریزائن پوسٹ پون کیا ہے. لیکن 3 باتیں میں مولانا فضل الرحمان سے کہنا چاہتا ہوں. نہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ایجنڈا رکھتی ہے، نہ کوئی ختم نبوت میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے آپ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عمران خان کی سروسز ہیں، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اور ہر جگہ پر کشمیر کا کیس اٹھایا اور ہٹلر اور موسولینی کے مترادف مودی کو قرار دیا. اور براڈ شیٹ پہ جسٹس عظمت ان کو قبول نہیں ہے، تو بتائیں کس کو کون قبول ہے؟ چودھری افتخار قبول ہے ان کو، جسٹس قیوم قبول ہے، ایک ایکسٹرا آرڈینری اور ایک عظیم جج اور جس کی ایک بڑی ریکارڈ ہے. بالآخر اس کیس نے بڑے پیمانے پہ اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی تو اس کیس میں سے چیزیں نکلنی ہیں، ابھی اس کیس میں سے 45 دن یا 3 مہینے کے اندر اس کے فیکٹس اینڈ فگر لکھنے ہیں. آخر میں جو فیصلہ ہونا ہے کہ اس کیس نے کیا رخ اختیار کرنا ہے، اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ $7,50,000 میرے دوست وہ خواجہ صاحب کہنے گے شہباز شریف نے نیب کو جمع کرائے تھے اور پھر واپس بھی لے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے. اسی طرح 85 سے $100 ملین کی نئی پراپرٹیز آ رہی ہیں. اور اگر جس کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے، اس کا تعلق کسی طرف سے کیوں بھی نہ ہو، کسی طرف سے کیوں نہ ہو، اس کو پھکی ملنی چاہیے. اور مجھے پورا یقین ہے فارن فنڈنگ عمران خان نے کہا کہ اس کو اوپن کر دو تو اوپن کر دو بھائی. سارا دیکھ، آج تو سیاست ہی کیمرہ کی ہے، کیمرہ بتا رہا ہے کہ کتنے بندے ہیں اور کتنے بندے نہیں ہیں. 3 چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ تینوں کا میں کہنا چاہتا ہوں اسرائیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج قائد اعظم کا مزار یاد آ گیا ان کو، جس قائد اعظم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا میں مناسب نہیں سمجھتا. احمدیہ کا ہم نے روکا، ختم نبوت کا کیس نون لیگ نے اور فضل الرحمان دونوں نے ووٹ دیے اس کے خلاف، اور کشمیر جناب علی جدوجہد آزادی کے، کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے آج کے وقت کے وزیر داخلہ کا کردار ایک مثالی کردار ہے کشمیر کی قانونی، آئینی اور کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے. 4 چیزیں یہ بھلا چکے ہیں. لاسٹ پھر آپ کوسچن کر سکتے ہیں. لانگ مارچ کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کے لیے، صرف پی ڈی ایم کی حد تک ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے آئیں، سینٹ کے الیکشن کے بعد آئیں. سینٹ کے الیکشن اگر پہلے ہفتے میں ہو رہے ہیں اور جسٹس عظمت پر ان کو اعتراض ہے تو پھر کیا جسٹس قیوم کا نام دیں یا چودھری افتخار کا نام دیں؟ 1 ویک آف مارچ کو یہ ہو رہے ہیں اور 2 ویک میں رمضان آ جائیں گے. تو جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ بہتر رائے قائم کی ہے اس الیکشن کمیشن میں آنے کے لیے، سو ہم آپ کو خود دعوت دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کی حد تک پرامن جلوس کی آپ کو اجازت ہوگی. اگر قانون کو ہاتھ لیں گے، قانون آپ کو ہاتھ لے گا. 5 منٹ میرے ہو گئے ہیں، 5 منٹ کوسچن کے. ادھر سے شروع کو پڑھو. شیخ صاحب، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اگر اتحادی پیچھے ہٹے تو عدم اعتماد جو ہے وہ آ سکتی ہے. آپ کے اتحادی کراچی والے اور گجرات والے، آپ کو لگتا ہے کہیں پر پیچھے ہٹ؟ کوئی عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. سینٹ کے الیکشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھی سیٹ تحریک انصاف کی بڑھے گی. یہ تو عمران خان کا بڑا پن ہے، وہ کہتا ہے سیکریٹ ووٹ ہو جائیں. میری یہ ریکارڈیں رکھ لیں، مجھے اللہ سے امید ہے یہ جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جی عمران خان اس لیے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں تاکہ ووٹ نہ کم ہو، پنجاب میں سیٹ ایک بڑھے گی کم ہونے کی بجائے. یس جی. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو براڈ شیٹ تحقیقات کے حوالے سے حکومت مخالف بیانیاں پیش کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے. اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی آ رہے ہیں؟ جو بھی آئے، براڈ شیٹ میں کمیٹی بن رہی ہے بھائی. براڈ شیٹ ایک اب الیکشن فارن فنڈنگ میں گئے ہیں، ساری پارٹیاں اندر آ گئی ہیں.
सारी पार्टियां फॉरेन फंडिंग में आ गई हैं, तो फिर ये तो नहीं होता जब कानून का मसला होता है तो फिर सब मसले इकट्ठे होते हैं और देखे जाते हैं। ये नहीं होता कि एक मसला देखा जा रहा है। देखिए फजलुर रहमान साहब वैसे ही इनके पीछे लगे हुए हैं, ख़राब होंगे। मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि फजलुर रहमान ने इस कौम का बड़ा वक्त ज़ाया किया, इसराइल के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, ख़त्म नबूवत के नाम पे। किसी की जुर्रत है, किसी की जुर्रत है इस मुल्क में कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हो सके? ऐसे ही आप रैलियाँ निकालने जा जी। मैं भी फिर आपको ये जवाब अर्ज़ करता हूँ, जब वो मुल्ला उमर का टाइम था ना, जब मदरसों के लड़कों ने राइफ़ल उठाई हुई थी, उस वक्त मौलाना साहब वो क्या नाम था उनका, खान जो सीएम थे उनके साथ, दुरानी के साथ मुशर्रफ से मेरे सामने मिला करते थे जी। जब दीनी ताकतों ने एक राइफ़ल उठाई हुई थी, उस वक्त फजलुर रहमान साहब मुशर्रफ के साथ थे और मैं उन मीटिंगों में मौजूद होता था, और अकरम दुरानी भी होते थे और जनरल निसार भी होते थे लोग, जनरल एहसान होते थे, सब लोग होते थे। हाँ जी, ये बताइएगा कि ऐसा नहीं, बात साहब कहते हैं कि जी मार्च में जो है वो लॉन्ग मार्च बहुत ही अच्छा रहेगा, तो मार्च में वो तैयारी करें आने की, तो क्या कहेंगे सर? हम भी इंशाअल्लाह उनके इस्तकबाल कभी ऐसा मसला नहीं खड़ा करेंगे। कानून और आइन के तहत जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन पर आए हैं इस तरह आए तो उनका कोई मसला नहीं जी। खास देखें, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन भाईजान करनी है ना, जब पता नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में तय होना है, कहाँ जाके तय होना है। अभी तो मैं अजमत सईद भी व्हाट्सएप के ऊपर उनका नाम तजवीज़ हुआ था, या वो इमरान खान के नजरियात के हामी इसलिए उनको पसंद किया? देखें, अजमत सईद एक बहुत बड़े जज का नाम है। ये नून लीग के काबिल एहतराम लोग, जजेस की, अदारों की, फौज की, ये हर उस आदमी की के लिए शान बात नहीं करते जिसकी जो कि उनकी शान का तकाजा। ख्वाजा साहब एक मिनट बेटे, एक मिनट, अभी हैं 3 मिनट जी। बिलावल भुट्टो समझदार हो गया, बालग हो गया। बिलावल भुट्टो बालग हो गया। बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है, और उसने कहा ये जलसों से तो कुछ नतीजा नहीं निकला। जब आदमी सच बोलने लगता है, आप लाहौर का मीडिया उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है। भाई साहब एक आ जाता हूँ, इसके बाद आता हूँ, 1 मिनट अभी है टाइम जी। देखें, मदरसों के तलबा ने इलेक्शन कमीशन के आगे बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया। 561 मदरसे हैं, किसी एक मदरसे के तलबा भी होते तो इससे ज़्यादा होते। जी हाँ, देखें अभी उसमें काफ़ी दिन बाकी हैं। पंजाब की हुकूमत जो है और मरकज़ी हुकूमत मिलकर उसमें सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं फ़ैसला करेगी, वजारत दाखिला, वजारत मजहबी अमूर और चीफ मिनिस्टर पंजाब मिलकर फैसला करें। लास्ट 3 क्वेश्चन किसके? ये बातें हो गई यार, ये ऐसे ही अपनी शोहरत को ये छोड़े पर। इससे कह के आपका को कद बड़ा नहीं छोटा ही हुआ है, इसको कह रहा हूँ जी। आप करें मेरी जान। सर FIA को इंशाल्लाह फाल बनाने जा रहे हैं। कौन है मुमताज हुसैन? अच्छा, मुझे भी पता कौन है, मुझे जी। FIA में बहुत काम करने की ज़रूरत है। FIA में थोड़ा सा टाइम दे, इंशाअल्लाह ताला नादरा बेहतर होगी, FIA बेहतर होगी। रेंजर्स ने ज़बरदस्त काम किया है, 143 जाने दी हैं। कोस्ट ने जो है बहुत ज़बरदस्त काम किया है। थोड़ा टाइम लगता है, महीना हुआ है, थोड़े दिन लगेंगे। ओ छोड़ो यार, इस लेवल
وزیر داخلہ شیخ رشید احمد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کی کیس کا فیصلہ بڑے پیمانے پر ہوگا. ابھی اس کا آغاز ہے. جس کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہے, چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو, اسے سزا ملنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے بے پناہ کوششیں کی ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی. ناظرین, یہ تھی PTV تازہ ترین.